اللہ رب العزت شام کو ضرور تم پر فتح کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن رواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالیہ میں موجود تھے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لباس کی کمی، مفلسی اور قلت رزق اور اشیاء کی شکایت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں بشارت ہو، تمہیں خوشخبری ہو، خدا کی قسم بلا شبہ میں کثرت اشیاء کے ساتھ اس کی کمی کی شکایت سے زیادہ تم پر خوف رکھتا ہوں کہ یہ مال کی کثرت تم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت تمہارے لیے سرزمین فارس اور روم اور حمیر کے علاقے کو فتح کرائے گا اور تم لوگ تینوں لشکروں میں منقسم ہو جاؤ گے، تقسیم ہو جاؤ گے۔ ایک لشکر شام کی طرف، ایک لشکر عراق کی طرف، ایک لشکر یمن کی طرف جائے گا، اور مال کی فراوانی اتنی ہوگی کہ ایک شخص کو 100 درہم دیے جائیں گے تو وہ اس پر ناراض ہوگا۔ میں نے عرض کیا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شام پر حملہ کرنے کی کس میں طاقت ہے؟ کیونکہ وہاں بڑے بڑے رومی سردار حکمران ہیں، موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت شام کو ضرور تم پر فتح کر دے گا اور تم کو ضرور وہاں کی حکومت دے گا، یہاں تک ہوگا کہ ان میں سے گورے رنگ کی ایک جماعت تم میں سے کالے رنگ اور سر منڈے شخص کی سواری کے گرد کھڑے ہوں گے، اور وہ شخص ان کو جو حکم دے گا اسے وہ لوگ کریں گے۔ عبد الرحمن بن جبیر بن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صفت بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں یہ صفت جز بن سہیل سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں پہچانی جاتی تھی۔ وہ اس زمانہ میں اجمیوں پر حاکم تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ مسجد کی طرف جاتے تو لوگ انہیں دیکھتے تو ان کے ارد گرد ایک جھرمٹ کی طرح حلقہ باندھ کر کھڑے ہو جاتے، اور ان کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صفت بیان فرمائی تھی اس پر وہ تعجب کرتے تھے۔